کے لیے ضروری ہے کہ اپنے گھر کے اندر بندہ ذکر اور اذکار کا اہتمام ضرور کرے. اور اس کی بڑے آسان سی صورت ہم نے یہ بتائی کہ روزانہ کچھ نہ کچھ قرآن مجید تلاوت گھر کے اندر ضرور ہونی چاہیے. ایک ہی صفحہ دو ہی صفحہ کیوں نہ ہو, سورہ بقرہ کے آخر کی آیت ہی کیوں نہ ہو, اس کا اہتمام ضرور ہونا چاہیے. اور یہ انسان سوچ لے کہ اپنے کمرے میں ہے یا اپنے گھر کے اندر ہے, روز آنا 2 رکعت 4 رکعت, کبھی ظہر کے بعد کی سنتیں آ کر گھر میں پڑھ لے, کبھی فجر سے پہلے کی سنتیں اپنے گھر کے اندر آ کر اپنے گھر میں پڑھ لے, ہے کہ نہیں؟ اس طریقے جو سنتیں اور نفل ہیں ان کا اہتمام گھر کے اندر کر لیا کرے. تیسری چیز گھر کی اصلاح کے اندر دعا کا بہت بڑا دخل ہے. میاں بیوی کے اندر اختلاف رہا کرتا ہے اور اختلاف فطری سی چیز ہے. مثلا مشہور ہے جہاں 4 برتن رہتے ہیں وہاں پر ٹکر ہوا ہی کرتی ہے کہ نہیں ہے؟ دونوں 2 گھر کے ہیں, دونوں 2 ماں باپ کے ہیں, ہے کہ نہیں ہے؟ دونوں کے مزاج ہو سکتا ہے بالکل نہ مل رہا ہو, ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ لیکن اب اس کے لیے ظاہر بات اس کا صرف ایک ہی حل طلاق تو ہے نہیں, اس کے اور بہت سے بھی حل انسان کر سکتا ہے. اس کا سب سے پہلا حل یہ ہے کہ انسان دعا سے کام لے. دعا مومن کے ہاتھ میں ایک ایسا ہتھیار ہے کہ جہاں پر ہر قسم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں, لیکن یہ دروازہ جو بندے اور اللہ کے بیچ میں ہے وہ دروازہ کبھی بھی نہیں بند ہوتا. لیکن فرق یہ ہے کہ انسان کھٹکھٹائے اور اس دروازے کھٹکھٹانے کا طریقہ اسے معلوم ہو کس طریقے سے کھٹکھٹائے. کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اگر انسان صدق دل سے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا ضرور قبول کرتا ہے. تو جس گھر کے اندر فساد ہو, جس گھر کے اندر خرابی ہو, جس گھر کے اندر گڑبڑی ہو, ادھر ادھر کی بات سوچنے کے بجائے وہ انسان اللہ تعالیٰ کا دروازہ بھی کھٹکھٹائے, حسی اور مادی طریقے اختیار کرنے کے بجائے ساتھ ساتھ وہ انسان اللہ تعالیٰ کا دروازہ بھی کھٹکھٹائے. اور یہ اگر انسان اپنے دعا کے اندر سچا ہے تو ناممکن سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول نہ کرے. اور اس کی 1 نہیں 2 نہیں متعدد مثالیں تاریخ کے اندر حالانکہ موجودہ زمانے میں ملا کرتی. ریاض کے ایک بہت بڑے داعی نے ایک واقعہ بیان کیا اور باعث عبرت ہے واقعہ کہ ایک لڑکا تھا, وہ نیک اور صالح تھا اور اس کا باپ بدتمیز قسم کا انسان تھا. بسا اوقات یہ ہوتا تھا کہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ لڑکا بیٹھا ہے تو باپ اپنے کمرے سے نکل کر اس ساتھیوں کو برا بھلا کے بھگا دیا کرتا تھا. ظاہر بات ہے لڑکا ہے, گھر چھوڑ کے جا نہیں سکتا, گھر اللہ کی نعمت کہاں جا کر کرے گا؟ ہے ایک سوال نا, کہاں جائے گا؟ کوئی وظیفہ نہیں اس کے پاس, کوئی نوکری نہیں, طالب علم ہے, جائے گا کہاں؟ گھر ہی میں رہنا اسے. اور باپ سے لڑائی کر کے تو گھر میں رہ نہیں سکتا. ظاہر بات باپ سے صلح کر کے رہنی ہے نا. نتیجہ کیا ہے کہ باپ سختی کرتا رہا اس کے اوپر اور وہ باپ کے ساتھ نرمی سے پیش آتا رہا. یہ عقل مندی نہیں ہے کہ گھر چھوڑ کر کے نکل جائے. جب تک کوئی ٹھکانہ نہ ہو, جوش میں آ کر کے, جذبے میں آ کر کے, یہ عقل مندی نہیں گھر چھوڑ کر کے نکل جائے. اور ماں باپ کی بھی یہ عقل مندی نہیں ہے کہ ایک نوجوان اور ہر قسم کے جذبات سے بھرے ہوئے لڑکے کو یہ کہہ دیا کہ میرے گھر سے نکل جا. یہ بھی عقل مندی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ بسا اوقات آپ لوگ ایسا دیکھیں گے کہ ماں باپ جذبات میں آ کر کے تو بات کہہ گئے اور بچہ نکل بھی گیا جذبات میں آ کر کے, لیکن بعد میں اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اچھا نہیں, برا نتیجہ نکلتا ہے. تو جیسے یہ عقل مندی نہیں ہے کہ باپ کی سختیوں سے تنگ آ کر کے انسان اپنا گھر چھوڑ دے, ویسے یہ بھی عقل مندی نہیں ہے کہ باپ جذبات میں آ کر کے جوان یا نوجوان بیٹے کو اپنے گھر سے نکال دے. دونوں بیوقوفی اور دونوں غلطی ہے. اس کی اصلاح کے لیے جہاں پر انسان ظاہری اسباب استعمال کرے, ظاہری اسباب استعمال کرے, وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دروازہ کھٹکھٹانا نہ بھولے. چنانچہ
باپ سختی کرتا رہا اور بیٹا صبر سے کام لیتا رہا. باپ کی سختیاں بڑھتی گئیں اور بیٹے کا صبر بھی بڑھتا گیا اور وہ دعا کا دروازہ، دعا کا دامن پکڑ لیا اس بچے نے. ایک دن رات کے آخری حصے میں، جس طریقے سے دیکھیں یہاں بہت سے لوگ ہوتے ہیں، نکل گئے جوانوں کے ساتھ کہیں استراحہ کے اندر اور کہیں جا کر روڈ بیٹھے ہیں، جب رات کا آخری حصہ ہوتا تو گھر واپس آیا کرتے. ہوتا ہے نا ایسے ہی باپ رات کے آخری حصے میں واپس آ رہا تھا اور جب بغل سے گزرنے لگا تو کیا دیکھتا ہے کہ کہیں سے رونے کی آواز آ رہی ہے، کہیں سے رونے کی آواز آ رہی ہے. آگے بڑھا، کہا کہ میرے گھر میں رو کون رہا ہے، بیمار ہے یا کیا ہے؟ تو دیکھا کہ جس کمرے کے اندر لڑکا رہا کرتا تھا بچہ، اس گھر سے رونے کی آواز آ رہی ہے. دروازے پر کان لگا کے بیٹھ گیا کہ آخر لڑکا رو کیوں رہا ہے؟ کچھ بھی ہو بچہ تو اپنا ہے نا، لڑکا تو اپنا ہے. باپ کی محبت تو رہتی ہے کہ نہیں؟ باپ کے دل میں بیٹے کی محبت تو رہتی ہے. دروازے پہ کان لگا کے دیکھتا ہے تو بچہ رو رہا ہے. اور رو کیا رہا ہے؟ وہ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کر رہا ہے کہ اے اللہ تبارک تعالیٰ میرے باپ کو ہدایت دے دے، اے اللہ میرے باپ کو صحیح راستے پر لگا، اے اللہ میرے باپ کو یہ کر. رات کا تیسرا پہر تھا. باپ سنتا رہا اور بیٹھ گیا اور باپ کی آنکھ سے آنسو آ گئے اور یہ سوچنے لگا کہ یہ میرا بیٹا میرے بارے میں اتنا خیر خواہ کہ رات کے آخری حصے میں اٹھ کر کے میرے لیے دعائیں کر رہا. چنانچہ بیٹھ کر کے پھر پڑھنا شروع کر دیا باپ نے. نماز ختم ہوئی، بچے نے نماز ختم کیا. نماز ختم کرنے کے بعد جب فجر کی اذان ہوئی اور دروازہ کھولا تو کیا دیکھتا ہے کہ باپ اپنے دونوں گھٹنوں کا ٹیک لگا کر کے اس کے دروازے کے اوپر بیٹھا ہوا ہے. اور جیسے ہی بچے نے دروازہ کھولا باپ نے گلے سے لگا لیا اور گلے سے لگا کر رونے لگا. کہا کہ بیٹے آج کے بعد سے تجھے میں کبھی تنگ نہیں کروں گا اور کچھ بھی نہیں کہوں گا، کبھی نہیں تنگ کرتا اور کبھی کچھ بھی نہیں کہتا تجھے. یہ کیا ہوا؟ وہ ذات جس کے دو انگلی کے بیچ میں تمام بندوں کا دل ہے، جس طریقے سے چاہتا ہے پھیرتا، جسے چاہتا ہے نیک بناتا ہے، اسے چاہتا ہے برا بناتا ہے. آخر اس کا دروازہ کیوں نہ کھٹکھٹایا جائے؟ وہ عورت جو اپنے شوہر سے پریشان ہو، وہ شوہر جو اپنی بیوی سے پریشان ہے، وہ ماں اور باپ جو اپنے بیٹے اور بچی سے پریشان ہو، وہ ظاہری اسباب کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دروازہ کیوں نہیں کھٹکھٹاتے کہ یہ اللہ تعالیٰ تو ہی ہر ایک کو ہدایت دیتا ہے. اے اللہ تعالیٰ تو 100 آدمیوں کے قاتل کو بھی ہدایت دیتا ہے. اے اللہ میرے بیٹے کو بھی ہدایت دے دے، اے اللہ میرے بچے کو بھی ہدایت دے دے، اے اللہ میرے شوہر کو بھی ہدایت دے دے، اے اللہ میری بیوی کو بھی ہدایت دے دے. تو گھر کی اصلاح کے لیے دعا کا دامن پکڑنا بہت ضروری ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ شرط ہے کہ انسان دعا کے جو آداب ہے اس کا اہتمام کرے. یعنی دعا کرنے والا علی الاعلان فواحش، منکرات اور کبائر کا ارتکاب نہ کرتا ہو. ذرا سوچیں، ایک طرف تو نماز چھوڑتا ہے، اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، دوسری طرف اللہ تعالیٰ سے مانگ بھی رہا ہے. اس سے بڑا بدبخت انسان کون ہوگا جو اپنے کفیل کی دکان کا مال اٹھا کے سارا دوسرے کو دے دیتا ہے اور پھر کفیل سے تنخواہ بھی مانگتا ہے؟ اس سے بڑا بدبخت انسان کون ہوگا اور اس کی مراد کیسے پوری ہوگی؟ تو ضروری ہے کہ علی الاعلان فواحش کا ارتکاب نہ کرتا ہو، حرام کمائی سے پرہیز کرتا ہو. تو اگر اس کے اسلوب استعمال کرتا ہے انسان اور آداب کو ملحوظ رکھتا ہے تو اس کی دعا اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیے، میاں ہیں یا بیوی ہے، میاں ہیں یا بیوی ہیں جن سے عمومی طور پر گھر بنتا ہے، یہ ایک دوسرے کو نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنے کا فریضہ قطعاً نہ چھوڑیں. دونوں ایک دوسرے کے آئینہ ہیں. میاں اپنی حقیقی صورت اپنی بیوی کے آئینے میں دیکھیں اور بیوی اپنی حقیقی صورت میاں کے آئینے میں دیکھیں. اس لیے کہ عمومی طور پر انسان کو اپنی غلطی کم نظر آتی.